بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ملک یونان میں ایک خوبصورت اور باوقار شہزادہ البرٹ رہتا تھا۔ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بادشاہ اس پر بہت ہی مہربان تھا۔ شہزادہ البرٹ کی سٹیلی ماں کو بادشاہ کا شہزادی کی طرف جھکاؤ ایک آنکھ بھی نہ بہاتا تھا۔ اس نے شہزادے البرٹ کی الٹی سیدھی شکایتیں لگا کر بادشاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ شہزادے کو قتل کر دے۔ بادشاہ شہزادے کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ بادشاہ نے شہزادے کو ایک ہاتھ دے کر اس کو اپنے دوست بادشاہ کے پاس روانہ کیا، جو شہزادے کے والد کے دوست تھے اور قریب کے ملک ہی میں بادشاہ تھے۔ شہزادے البرٹ کو جو خط دیا گیا تھا، اس میں بادشاہ نے لکھا تھا کہ شہزادے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ شہزادے نے سوچا کہ اجنبی بادشاہ جب اس خط کو پڑھے گا تو اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا۔ اسے کیا معلوم کہ در حقیقت یہ خط اس کی موت کا پروانہ ہے۔ شہزادہ البرٹ جب دوسرے ملک پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی تو اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بادشاہ کو شہزادہ البرٹ بہت ہی پسند آیا، اور اس نے زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اس سے آنے کا مقصد پوچھے بغیر 9 دن تک اس کی خوب خاطر کی۔ 10ویں دن جب بادشاہ نے شہزادے سے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بادشاہ کی خدمت میں اپنے والد کا خط پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب خط پڑھا تو بہت ہی پریشان ہو گیا، کیونکہ اتنی اچھی عادتوں والے شہزادے کو وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بادشاہ کی بات بھی نہیں ٹالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس مسئلے پر بہت سوچا اور اس سے چھٹکارا پانے کا ایک دوسرا راستہ نکال ہی لیا۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، وہ یہ کہ ایک خوفناک بلا جس کا سر ببر شیر کی طرح بڑا تھا، اس کے جبڑے بہت ہی خوفناک تھے، اس کے منہ سے شعلے نکلتے تھے۔ یہ خوفناک بلا سب لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ اس بلا نے بہت سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو کھا لیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے شہزادے سے درخواست کی کہ اس خوفناک بلا کو مار ڈالے، جو اس علاقے کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا، مگر شہزادے نے اس کام کے کرنے سے انکار نہیں کیا۔ وہ نیک دل شہزادہ تھا اور لوگوں کو تکلیف اور مصیبت سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس نے عقل کی دیوی سے مدد کی درخواست کی۔ عقل کی دیوی ہر بات جانتی تھی، ساتھ ہی اسے معلوم تھا کہ شہزادہ کتنا بہادر ہے۔ چنانچہ اس نے شہزادے کی مدد کی اور اسے ایک تحفہ دیا۔ جب شہزادہ البرٹ نے تحفہ دیکھا تو وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا تھا، جس کے کندھوں پر بہت ہی خوبصورت سفید چمکدار پر تھے۔ شہزادہ البرٹ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سوار ہوا، گھوڑا ہوا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ شہزادے نے گھوڑے کا رخ بلا کی طرف کر دیا، اور جب اسے وہ بلا نظر آنے لگی تو اس نے اس پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جب خوفناک بلا کو تیر لگے تو اس نے تکلیف سے چنگارنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے منہ سے خوفناک شعلے نکلنے لگے، اور اس نے اپنی دم زمین پر ماری تو اس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ لیکن ان چیزوں سے شہزادے کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ زمین پر تو تھا ہی نہیں، وہ تو اپنے اڑنے والے گھوڑے پر بہت ہی بلند تھا۔
اس لیے وہ بلا کے شعلوں سے محفوظ تھا۔ بلا نے بہت کوشش کی کہ شعلے شہزادے تک پہنچے، مگر وہ ناکام رہی اور شعلے بھی اس کے منہ میں بننا ختم ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک شہزادہ تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ اس کے جسم میں درجنوں تیر گھس گئے اور وہ لہو لہان ہو کر تڑپنے لگی۔ ایک ہولناک چنگاڑ کے ساتھ خوفناک بلا زمین پر گر کر ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ اس طرح شہزادے کی بہادری سے لوگوں کو برسوں بعد اس بلا سے نجات ملی۔ بادشاہ اور اس کے ملک کی رعایا یہ دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ بلا سے چھٹکارا پانے پر ملک میں بہت ہی خوشیاں منائی گئیں۔ اس کے بعد بھی بادشاہ نے شہزادے کو بڑے سخت اور مشکل کام سپرد کیے، مگر وہ اپنے اڑنے والے گھوڑے کی مدد سے وہ ہر مرتبہ سرخرو ہو جاتا۔ آخر بادشاہ نے شہزادے کو بہت ہی تحفے اور انعامات سے نوازا اور اپنے ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔